جی السلام علیکم، سب کو ویلکم۔ میں آج ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے میں نے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ ہوتی رہے گی اور ساتھ جو ہے وہ سفر بھی ہمارا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو آج کی کچھ ہم حالات حاضرہ پہ اور کچھ موسم پہ، کچھ جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ جنرل باتیں ہوں گی، اپنے کمنٹس وغیرہ جو ہے وہ شیئر کیجیے گا میرے ساتھ، اور کوشش کروں گا میں کہ کمنٹس میں جو ہے وہ رپلائی بھی کر سکوں، اور تاکہ اس پہ ایک اچھی ڈسکشن، فارمل ڈسکشن جو ہے وہ ہماری چلتی رہے۔ اس وقت میں اسلام آباد سے جو ہے بات کر رہا ہوں، اور بس آفس سے واپسی ہے میری، اور آفس میں جیسے ہی نکلا ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ جو ہے گپ شپ کرتے ہیں۔ اس وقت موسم تو بڑا پیارا ہو گیا اسلام آباد کا، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک فیل آ رہی ہے اسلام آباد میں، اور وہ بھی مئی کے مہینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بس۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی تھی، ہیل اسٹارم ایک آیا تھا، وہ بڑا خطرناک قسم کا تھا، جس میں بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے، بہت سارے لوگوں کی پراپرٹیز افیکٹ ہوئی، خاص طور پہ گاڑیاں جو ہے لوگوں کی باہر پارک ہوئی ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی، اور اس سلسلے میں اس میں جو ہے نقصان بھی لوگوں کا بہت ہوا۔ بس یہ سلسلہ اسی طرح ہے، فی الحال تو بارشوں کا، لیکن دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایس سچ نہ آئے، کوئی اس طرح کا ہیل اسٹارم دوبارہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ باقی جو ہے موسم اس وقت تو جو درجہ حرارت ہے وہ تو 23 تک آ گیا ہے، 23 ڈگری تک، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو جو ہے وہ وداؤٹ اے سی جو ہے وہ آپ کمفرٹیبل بیٹھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں نے اے سی نہیں چلایا ہوا کیونکہ ضرورت نہیں پڑی مجھے اے سی آن کرنے کی، اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ فیل آ رہی ہے۔ آج کچھ خبریں بھی اسی طرح چلتی رہی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کچھ آتی رہی خبریں اسی طرح، ہمارے پاس بھی آفس میں بھی ہم سنتے رہے، اور ایک خوف و ہراس کی سچویشن جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن بہرحال سیکیورٹی معاملات ہیں، یہ جو بھی ہیں سیکیورٹی والے خود اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ایک نظر ہوگی ان کی ان چیزوں پہ، لیکن ہم بحیثیت قوم ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ رہنا ہوگا، اور بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نہ ہی ہمیں کوئی ایسی مشکل میں ڈالے، بحیثیت قوم پوری پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا قیامت تک۔ ابھی آپ کو ڈسپلے تھوڑا سا بلر آ رہا ہوگا کیونکہ لائٹ جو ہے وہ تھوڑا سا افیکٹ ڈم ہو گیا، اور کافی زیادہ لوگ جو ہے ہمارا جو ٹائم کافی مغرب کے بعد کا ہو گیا، اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کم، لیکن بہرحال میں بات کرتا رہوں گا تھوڑا سا اسی طرح ہی ہے کہ جی آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی۔ چینل کو میرے سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ میں بات کر رہا تھا ہمیں بڑی صبر و تحمل کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا، اور بڑے جو ہے وہ ہمیں
وائزلی اس سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت، بجائے اس کے کہ ہم کسی انتشار میں یا کسی اس میں جو ہے وہ آپسی جھگڑوں میں پڑ جائیں. اور اس چیز کو آپ انشور کیجیے انفرادی طور پر. بیسیکلی ہمیں انفرادی طور پر اس وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. جب انفرادی طور پر ہم سنبھالیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اجتماعی طور پر بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے. اگر آپ انفرادی طور پر اپنے حواس اور ہوش و حواس میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر والے، آپ کی فیملیز اور ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ذرا انشور کیجیے گا کہ یہ نہ ہو اس طرح. باقی جو ہے وہ سلسلہ اس میں جو چیزیں آج دن میں چلتی رہی ہیں، ڈرون کافی جگہ جو ہے وہ داغے گئے ہیں مختلف شہروں میں، اور جو زخمی ہوئے ہیں یا جن کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن حالات جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس نہج تک آ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ دشمن کافی ایزیلی ہمیں جو ہے اپروچ کر رہا ہے. تو سوچنے کی بات ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک ایگل آئی جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے رکھی ہوگی، اور نو ڈاؤٹ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیں گے. باقی یہ کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے باقی جو سلسلہ ہے وہ یہ کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو کمنٹس میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں. میرا چینل ویسے تو جو ہے وہ فائنینشیل ایشو اور فائنینشیل بینکنگ سیکٹر سے بھی جو ہے وہ، کیونکہ میں نے اس میں ہوں اور میں خود جو منسلک ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آج کے دن میں جو سچویشن ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہمارے اس ملک میں ہوئے ہیں پاکستان میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کافی جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے نقصان کو پورا کرے. لیکن یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بڑی دھیان سے جو بھی اسٹاک میں اس وقت پلے کر رہے ہیں ان کو بڑے دھیان سے اس وقت اپنا جو ہے نا وہ کھیلنا ہوگا اس میں، اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑی احتیاط سے جو ہے وہ اپنے احتیاط برتنی ہے اس میں. اس وقت اسٹاک مارکیٹ آج کی جو خبر تھی وہ 5000 پوائنٹ کے ساتھ غالباً میرا خیال ہے یہی تھا جو میں نے لاسٹ پڑھا تھا، وہ پوائنٹ ڈاؤن ہوئی ہے. تو اس کو جو ہے وہ لیکن بہرحال انشاءاللہ سچویشن اللہ بہتر کرے گا. ملک کے حالات جو ہے وہ جلد بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ اوپر جائے گی. فائنینشیلی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ میں کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کرتا رہوں گا. آج جو کچھ جو ایک ٹاپک آپ سے ڈسکس، چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اویئرنیس ہو جائے آپ لوگوں کے درمیان. اس میں جو ہے وہ آج کل فراڈ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس چیز کو ذرا اپنے طور پر ذرا احتیاط برتیے گا. مختلف لنکس وغیرہ اور مختلف کالز، اسپوفنگ کالز وغیرہ جو ہے نا وہ آتی ہیں، اینڈ دین مختلف لنکس پہ کلک کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ان نون لنکس پہ ان نون نمبر سے جو ہے وہ لنکس آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت ساری قسم کے جو ہے وہ فراڈز جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وقتاً فوقتاً میں آپ کو انڈیویجلی بھی ان فراڈز کے بارے میں بتاؤں گا، تو اس میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن اس میں آپ نے احتیاط یہ برتنی ہے کہ جی کوئی بھی ان نون ایسے کوئی لنکس وغیرہ یا کوئی بھی ایسی کال جو آپ سے پرائیویٹ آپ کا ڈیٹا، خاص طور پہ آپ کا پن نمبر، آئی ڈی کارڈ نمبر، یا آپ کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل،
یا آپ سے کوئی آپ کا جو ہے وہ سیکیورٹی نمبر پوچھتا ہے تو اس کو جو ہے آپ نے بالکل بھی شیئر نہیں کرنا. موسٹلی کالز آتی ہیں کہ جی ہم بینک سے بات کر رہے ہیں تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں, یا آپ کے اکاؤنٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا, آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھنا ہے آپ نے. کوئی بھی بینک اس طرح کال نہیں کرتا, کوئی انسٹیٹیوشن اس طرح کال کر کے آپ کو اکاؤنٹ بند کرنے کا نہیں کہتا. جو بھی چیز اگر ہوگی تو برانچ والے آپ کو پہلے انفارم کریں گے, دین اس کو جو ہے آپ کو پراپر اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن آئے گا, دین اس کے بعد کلوز ہوتا ہے. تو اس چیز میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے ہوش و حواس میں رہ کے آپ نے جو ہے وہ یہ چیزیں مینیج کرنی ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پکڑ ایک دم مچا دیتے ہیں, بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں. تو پینک نہیں ہونا بالکل بھی. آپ نے سمپل جو ہے وہ جب کوئی بھی ایسی اگر کال آتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ بڑے اطمینان سے اس کو جواب دینا ہے کہ بھائی آپ جو بھی ہو, میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتا, میں اپنی برانچ چلا جاؤں گا, برانچ جا کے جو ہے وہ میں ڈیٹا آپ سے شیئر کر لوں. دین پھر آپ جو ہے اس میں دیکھ لیں, ویریفائی کر لیں, برانچ سے اپنی ویریفائی کر لیں کہ آیا واقعی. ادروائز تو ایسی کال کوئی اگر پوچھتا بھی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک فیک کالز ہوتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو انشور کیجئے کہ آپ کوئی بھی ایسا ان نون نمبر سے کال یا لنک وغیرہ جو ہے کلک نہ کیجیے گا, ورنہ آپ جو ہے وہ کسی فائنینشلی نقصان کے جو ہے نا فائنینشلی نقصان آپ کو ہو سکتا ہے. مے بی ظاہر سی بات ہے, لوگوں نے میرے ایکسپیرینس میں بہت سارے ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس میں لوگ فائنینشلی لاس کر بیٹھتے ہیں ذرا سی جو ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے. تو یہ لاپرواہی آپ نے نہیں کرنی. تو باقی وقتاً فوقتاً میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا بہت ساری چیزیں, بہت سارے ٹاپکس, بہت واسٹ ٹاپکس ہیں اس پہ, اور بہت ایکسپیرینسز ہیں اس میں جو ہے وہ سلسلہ. کچھ سوشل ٹاپکس بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, اور کچھ جو ہے وہ ہم فائنینشلی اور باقی چیزیں جو بھی ہوں گی وہ ہم ڈسکس کر لیا کریں. جس میں سوشل ٹاپک میں آپ یہ دیکھیں, یہ بائکس جتنے بھی جا رہے ہوتے ہیں ان کی بیک لائٹ تو بالکل نہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ ایک صاحب آئے ہیں بڑے مزے سے اور بالکل بغیر دیکھے سوچے سمجھے بس گاڑی بائک کو جو ہے نا وہ بیچ میں سے لگا دی, کوئی پتہ نہیں, اور ساتھ بچہ بھی بٹھایا ہوا ہے اس نے, اس کی جان کا بھی خطرہ, اپنی جان کو بھی خطرہ. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو اتنا زیادہ کس بات کی جلدی ہے, کہاں جانا ہے اس قوم نے اتنی جلدی کر کے, کون سی ایسی جلد بازی ہے کہ جی آپ نے بس پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو اس چیز کا ذرا دھیان رکھا کریں, اور کوئی ایسی چیز دیکھیں تو لوگوں کو سمجھائیں بھی, تاکہ جو ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. کیونکہ ہماری قوم میں غلط اویئرنیس بہت زیادہ ہے. ہم غلط باتوں پہ بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل فیکٹس ہیں اور جو ایکچوئل چیزیں ہیں ان پہ بلیو ہماری قوم ذرا کم ہی کرتی ہے. لیکن بہرحال آپ کے پاس کوئی بھی سجیشن ہو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ایک نئے بلاگ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.